السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کو صحت سلامت رکھے۔ ذی الحج شریف کا مہینہ قریب ہے، قربانی کی عید قریب ہے، تو اسی لیے لوگ قربانی کے انتظامات کر رہے ہیں، اور پوچھا یہ جا رہا ہے سوال کہ کیا جناب مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، اور اگر جو قربانی کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں، اس کے حوالے سے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو اگر کلک کر دیا تو سکپ نہیں کرنا، ورنہ آپ کو مکمل طور پر انفارمیشن نہیں ملے گی۔ اور ہاں، اس ویڈیو کے اینڈ میں آج ہم نے ایک سوال کرنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سوال کا جواب ضرور آئے گا۔ کومنٹس میں لازمی آپ نے جواب لکھنا ہے۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے جانتے ہیں مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی دی جائے تو کیا قربانی دینے والے کو اپنی قربانی دینا بھی لازم ہوگا؟ اگر میت نے وصیت کی ہے تو میت کی طرف سے کرے گا قربانی، تو میت کی طرف سے وہ قربانی ہوگی، اور خود پر واجب ہے تو خود بھی کرنی ہوگی۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور ویسے ہی قربانی کر رہا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی اپنی قربانی اس میں ادا ہو گئی۔ ایصال ثواب تو سبھی کو کر سکتے ہیں، ایک قربانی کا ثواب ساری امت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کسی نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس پر کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، صرف ابا سے کر لیں، صرف اماں کے لیے کر لیں، دونوں کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اب دونوں کے لیے کریں گے تو کیا ثواب تقسیم ہو کے ملے گا دونوں کو؟ یہ ایک سوال ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرحوم والدین دونوں کے لیے کر لیا آپ نے، تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لیے ہوگا یا دونوں کو پورا ثواب ملے گا؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ابے بھائی بکرا ایک ہے اور ہو رہی ہے مرحوم ابا اور اماں دونوں کی طرف سے، تو کیا آدھا آدھا ابا اماں کو ثواب پہنچے گا یا پورے بکرے کا پہنچے گا؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہو تو پھر اجتہاد ہوتا ہے نا۔ تو بعض جی نہیں، مرحوم میں زیادہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زندہ میں تو ایک کے لیے ہی ہوگا، جو مرحومین ہیں ان میں پوری امت کے لیے جب نبی نے کر لیا تو نا، تو آپ بھی پوری امت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے، تو آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرا کریں گے، لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو، تو وہ 2 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ قربانی 2 کی طرف 2 زندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ایک میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے، تو ثواب پہنچانے میں تو 10 کو پہنچا دیں آپ۔ Wake up to reality. میت کے تعلق سے قربانی ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول کریم میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں۔ میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے، کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی، اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا، اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ سلف میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی، ثواب میت کو نہیں، ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا، اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کرے گا غریبوں میں، تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے، میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے، تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت وہ کھا نہیں سکتا، لیکن وہ صدقے میں آئے گا۔ آپ نے علماء کرام سے مسئلہ تو جان لیا ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور ان کو ضرور بضرور ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امتی مسلمہ کی طرف سے، اس لیے کہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے جن کے پاس فرصت نہیں ہے قربانی کرنے کی، کر سکتے ہیں، بالکل شرعی طور پر جائز ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ جانتے ہیں وہ سوال کون سا ہے جو آج کی ویڈیو کے اینڈ میں ہم نے کرنا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، کمنٹس میں اپنے لازمی جواب لکھنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کے سن کر انفارمیشن حاصل کریں۔ جانتے ہیں وہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس پیغمبر کی سنت ہے؟ قربانی کرنا کس نبی کی سنت ہے؟ کمنٹس میں لازمی جواب دیجئے گا اور اس ویڈیو کو سن کر آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی مکمل طور پر ثواب ملے اور سننے والے کو بھی انفارمیشن مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔